بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى الثَّانِي۔ عزیز طلبہ، پچھلے سبق میں ہم یہ بات بیان کر رہے تھے کہ حیولہ صورت جسمیہ کے بغیر نہیں پایا جاتا، اور اگر حیولہ صورت جسمیہ کے بغیر پایا جائے تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ ذات وضع ہو کر پایا جائے گا یا غیر ذات وضع ہو کر پایا جائے گا، اور یہ دونوں صورتیں ہی باطل ہیں۔ ذات وضع ہونے کی صورت میں پایا جانا کیوں باطل ہے، اس کو ہم نے اپنے پچھلے سبق میں تفصیلاً بیان کر دیا۔ آج ہم اس چیز کو بیان کریں گے کہ حیولہ صورت جسمیہ کے بغیر غیر ذات وضع ہو کر بھی نہیں پایا جا سکتا۔ دلیل کی تقریر کچھ یوں ہے کہ اگر حیولہ صورت جسمیہ کے بغیر غیر ذات وضع ہو کر پایا جائے تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں کہ وہ صورت جسمیہ سے مقترن ہوگا یا مقترن نہیں ہوگا۔ تو جب وہ غیر ذات وضع ہوگا اس صورت میں حیولہ کا صورت جسمیہ سے اقتران ضروری ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ صورت جسمیہ سے مقترن نہ ہو۔ تو جب حیولہ صورت جسمیہ سے مقترن ہوگا تو کیا یہ کسی بھی حیز میں نہیں ہوگا، یا تمام احیاز میں ہوگا، یا بعض میں ہوگا بعض میں نہیں ہوگا؟ یہ تین صورتیں بناتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کسی بھی حیز میں نہ ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ تمام احیاز میں ہو، اور تیسری صورت یہ ہے کہ بعض میں ہو اور بعض میں نہ ہو۔ پہلی صورت باطل ہے، اس لیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حیولہ ہو اور کسی حیز میں نہ ہو، لہٰذا یہ کسی نہ کسی حیز میں تو ہوگا۔ دوسری صورت بھی باطل ہے کہ تمام احیاز میں ایک حیولہ کا ہونا یہ محال ہے۔ اور تیسری صورت بھی باطل ہے کہ اگر حیولہ بعض احیاز میں ہو اور بعض میں نہ ہو تو یہ ترجیح بلا مرجح ہے، جو کہ باطل ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ حیولہ کا صورت جسمیہ کے بغیر غیر ذات وضع ہو کر پایا جانا بھی باطل ہے۔ ترجمہ دیکھیے، وَأَمَّا أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى الثَّانِي، بہرحال یہ بات کہ دوسری صورت کی طرف کوئی راہ نہیں ہے، فَلِأَنَّهَا إِذَا كَانَتْ غَيْرَ ذَاتِ وَضْعٍ، تو وہ اس لیے کہ جب وہ غیر ذات وضع ہوگا، فَإِذَا اقْتَرَنَتْ بِهَا الصُّورَةُ الْجِسْمِيَّةُ، تو جب اس کے ساتھ صورت جسمیہ مقترن ہوگی، فَإِمَّا أَلَّا تَحْصُلَ فِي حَيِّزٍ أَصْلًا، پہلی صورت یہ ہے کہ وہ کسی بھی حیز میں بالکل بھی حاصل نہیں ہوگا، او تحصل فی جمیع الاحیاز، یا تمام احیاز میں حاصل ہوگا، او تحصل فی بعض الاحیاز دون بعض، یا پھر بعض احیاز میں حاصل ہوگا اور بعض احیاز میں حاصل نہیں ہوگا۔ والاول والثانی محالان بالبداہتی، پہلی اور دوسری صورت تو بداہتاً محال ہے، والثالث ایضا محال، اور تیسری بھی محال ہے، لأن حصولها فی کل واحد من الاحیاز ممکن، اس لیے کہ اس کا حاصل ہونا احیاز میں سے ہر ایک میں یہ ممکن ہے۔ فلو حصلت فی بعض الاحیاز دون البعض، اگر وہ حاصل ہو بعض میں اور بعض میں حاصل نہ ہو، یلزم الترجیح بلا مرجح، تو یہ ترجیح بلا مرجح ہے، وہو محال، اور یہ محال ہے کہ ترجیح بلا مرجح کے ساتھ حیولہ صورت جسمیہ سے مقترن ہو کر پایا جائے۔ لہٰذا جب یہ صورت محال ہے، تین صورتیں بنتی تینوں محال ہے، تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حیولہ صورت جسمیہ کے بغیر غیر ذات وضع ہو کر بھی نہیں پایا جا سکتا۔ جی عزیز طلبہ، یہاں تک ہماری گفتگو ختم ہو گئی۔ آگے ایک سوال اور اس کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو کہا کہ ترجیح بلا مرجح یہ محال ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ترجیح بلا مرجح تو ثابت ہے۔ اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ جب پانی ہوا میں تبدیل ہوتا ہے یا ہوا پانی میں تبدیل ہوتی ہے، تو اس صورت میں وہ پانی ہوا میں تبدیل ہو کے اتنے احیاز کو چھوڑ کے کسی خاص حیز میں جاتا ہے، تو اس کو جو خاص حیز حاصل ہوتا ہے اور وہ تمام احیاز کو چھوڑ کے اس خاص حیز میں جاتا ہے، تو یہ تو ترجیح بلا مرجح ہے، جو کہ ثابت ہے، اور پانی چینج ہو کے کسی نہ کسی حیز میں چلا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ترجیح بلا مرجح باطل ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جناب دیکھیں، جب پانی ہوا میں تبدیل ہوتا ہے تو اس کی ایک ہوتی ہے وضع سابق یعنی پہلا محل، دوسری ہوتی ہے وضع لاحق یعنی دوسرا محل۔ تو وضع سابق وہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ یہ پانی ہوا میں تبدیل ہو کے فلاں محل میں چلا جائے، لہٰذا یہاں پر مقتضی موجود ہے اور وہ ہے وضع سابق۔ تو جب مقتضی موجود ہو تو وہاں ترجیح بلا مرجح لازم نہیں آتا۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنَّ الْمَاءَ إِذَا انْقَلَبَ هَوَاءً أَوْ عَلَى الْعَكْسِ، اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ بے شک پانی جب تبدیل ہو جاتا ہے ہوا میں، او علی العکس، یا اس کا برعکس ہوتا ہے، یعنی ہوا پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے، سارا اولا بموضع، تو وہ قریب ہوتا ہے کسی جگہ کے، لأن الوضع السابقہ، یہاں سے جواب کی تقریر ہے،
لِأَنَّ الْوَضْعَ السَّابِقَ اس لیے کہ وضع سابق یقتضی الوضع اللاحق وہ تقاضا کرتی ہے وضع لاحق کا، فلا یکون ترجیحا بلا مرجح تو لہٰذا یہاں پر کوئی ترجیح بلا مرجح لازم نہیں آتا۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اگر کوئی مقتضی موجود ہو اور اس مقتضی کی وجہ سے کوئی کام کیا جائے تو یہاں پر مرجح مقتضی موجود ہوتا ہے، وہاں پر ترجیح بلا مرجح کا قول نہیں کیا جاتا۔ یہ وہاں پر کہنا تھا کہ جہاں پر کوئی مقتضی موجود نہ ہوتا، یہاں پر تو مقتضی موجود ہے اور وہ وضع سابق ہے جو کہ تقاضا کر رہی ہے وضع لاحق کے لیے، تو لہٰذا یہاں پر مقتضی ہونے کی وجہ سے ترجیح بلا مرجح لازم نہیں آ رہا۔ تو عزیز طلبہ، آج کا ہمارا سبق یہاں ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔